بنو العنبر سے ہے۔ اس اشعار کا مقصد یہ ہے کہ قبیلہ بنو شیبان کے کچھ لوگوں نے اسلامی شخص پر حملہ کیا تھا اور اس کے 30 اونٹ ہنس کر لے گئے تھے۔ اس نے اپنی قوم سے مدد چاہی، لیکن ان کی قوم نے اس کا تعاون نہیں کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ قوم بنو مازن کے پاس آیا، تو ان کے ساتھ کچھ افراد گئے اور انہوں نے بنو شیبان کے 100 اونٹ لے لیے اور اس کے حوالے کر دیے۔ تو خوش ہو کر اس نے یہ اشعار ان کی تعریف میں کہے ہیں۔ تو یہ اشعار اس نے اپنی قوم کو غیرت دلانے کے لیے، اس میں جوش اور حمیت پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے خلاف جو کارروائی ہوتی اس کا انتقام لینے کے لیے یہ اشعار کہے تھے۔ تو بہت بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ شاعر اپنی قوم کی مذمت اور حجر کر رہا ہے، لیکن بہت ہی لطیف اور ملیح انداز میں یہ ان پر طنز یا ان کی حج ہے۔ ورنہ اگر وہ اپنی قوم کی برائی کرے گا تو اس برائی کا اثر اس پر پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے خاندان سے الگ ہو نہیں سکتا، اپنے قبیلے سے الگ ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی ملیح اور لطیف انداز میں ان کی مدح کی، یعنی ان کی حجر کی ہے۔ ورنہ یہ حجر صریح نہیں ہے، بلکہ در پردہ ضمیر انداز میں اس نے یہ بات کہی ہے۔ کہتے ہیں لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ظهر ابن شيبان۔ لو كنت من مازن، اگر میرا تعلق قبیلہ مازن سے ہوتا، اگر میں مازنی ہوتا، میرا کہنا ہے اگر میں قبیلہ مازن کا ایک فرد ہوتا، میرا تعلق اس قبیلے سے ہوتا، تو اس کا جواب کہتے ہیں لم تستبح۔ استباح اس لیے مباح سمجھ لینا، جائز قرار دے دینا، اور یہاں پر استباحوں کے معنی ہے۔ تو ابل کہتے ہیں اونٹوں کو، ایک اونٹ کے لیے ابل نہیں بولا جاتا، یہ جماعت کے لیے بولتے ہیں، اور اس کا استعمال مؤنث کی شکل میں ہوتا ہے۔ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت کہا گیا اس کے لیے۔ تو اور تستبیح کا فاعل بنو اللقیطہ تھی، تستبیح فاعل کیا ہے؟ بنو اللقیطہ ہے، اور ابلی مفعول بھی مقدم ہے۔ لم تستبح بنو اللقیطہ ابلی ہے، کیونکہ یہ شعر ہے نہ کہ نصب، اس لیے یہ تقدیم و تاخیر واجب ہے۔ یہاں پر اگر آپ پر یہ غلبہ ہو جائے کہ فاعل کو مقدم ہونا چاہیے، فاعل کو مؤخر ہونا چاہیے، اور آپ اپنی سمجھ سے تبدیلی کریں تو وہ آپ کا اپنا کلام ہو جائے گا، شاعر کا شعر نہیں بچے گا۔ تو اس لیے یہاں پر لم تستبح کے بعد ابلی پڑھنا ضروری ہے، اور پھر بنو اللقیطہ اس کا فاعل ہے۔ اور بنو اللقیطہ کون ہے؟ وہی جو ابن شیبان کے افراد ہیں، یعنی وہ بنو اللقیطہ جن کا تعلق جو ابن شیبان سے ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کہ میرے اونٹ لے لیے تھے، یہ واقعہ نہ پیش آتا، اور یہ لقیطہ کے بیٹے۔ اب لقیطہ اگر نام مانا جائے تو اس نام کی کوئی خاتون ان کے قبیلے میں نہیں تھی، قبیلہ بنو شیبان میں، تو اس لیے اس کے لفظی معنی مراد لے لیے جاتے ہیں۔ اور لقیط کی مدد لقیطہ جمع لقائط کی معنی ہوگی وہ چیز جو اٹھا لی جائے، گری پڑی چیز چن لیا جائے، لے لیا جائے، یعنی گری پڑی خاتون کے بیٹے، یعنی جس کا نسب مجہول ہے اور خاندان نامعلوم ہے، ان کو کہا گیا ہے۔ اب یہ بنو کے ساتھ فعل کو مؤنث لے کے آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ لم تستبح، یعنی کہ لم یستبح، حالانکہ بنو میں تانیث کی بات کیا تھی، کیا تانیث کی بات تھی، لیکن یہ کہ ان کو مان لیا جائے کہ جو بنو اللقیطہ ہے خاندان ہو گیا، قبیلہ ہو گیا، اس کی معنویت کو سامنے رکھ کے مؤنث لے گیا۔ اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کو مؤنث استعمال کیا ہے، الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کیا ہے؟ آمنت بھی بنو اسرائیل کیا لے کر فعل کیا فعل لے کر آ رہے ہیں؟ مؤنث۔ سب سے بڑی دلیل ہے، سب قاعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور استعمال قرآن سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوتا ہے، اس نے یہ بتایا۔ یہ چیز یاد رکھیے، اور پھر
توجیہ تعمیل کرنے کے لیے اس کو قبیلہ مان لیا، قبائل کو بولنے استعمال کرتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، لیکن وہ ساری توجیحات ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑی دلیل استعمال قرآن ہے. لم تستوی کے لیے لو کنت کا یہ جواب ہے. اور یہ جو بنو العقیقہ ہیں یہی کون ہے؟ ذو ابن شیبان، یعنی وہ بنو العقیقہ جن کا تعلق ذو ابن شیبان سے ہے. وہ میرے اونٹ کا صفایا نہ کرتے تھے، ان کا خاتمہ نہ کرتے تھے کہ ان کو لے لیا تھے، نہیں اٹھتے لے جاتے. اسی لیے جب لقیقہ کے خاندان کی خاتون نہیں تھی، اس کے بعد روایت میں کیا ہے؟ بنو الشقیقہ کہا گیا، بنو الشقیقہ من ذو ابن شیبان. شقیقہ نام کی خاتون اس خاندان کے سے تعلق رکھتی تھی، تو لہٰذا اس کی رعایت سے یہاں پر بنو الشقیقہ پڑھنا باحضرتی زیادہ بہتر ہے. اگر یہ ہوتا تو یہ واقعہ نہ پیش آتا، اور اگر میں اس قبیلے سے ہوتا، قبیلے بنو مازن سے، تو کیا ہوتا؟ اذن تب تو زمانہ کیا ہے؟ تب تو لقام، اذن لقام بنصری معشر خشن. عامل نے اٹھ کھڑا ہونا تھا، اور قام بالعمل کسی کام کو انجام دے دینا. تو میری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، یعنی میری مدد کرتے. کون کرتے؟ معشر معشر جمع، معشر میں جماعت کہتے ہیں، اور خشن کی جمع خشن کے معنی میں کیا ہوئے؟ جو سخت ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ جن میں خشونت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، سخت مزاج پائی جاتی ہے. اور یہ ہر موقع پر نہیں ہوتے. سخت مزاج یا درست اخلاق ہر موقع میں نہیں. کب ہوتے ہیں؟ عند الحفیظ. یہ یاد رکھیے گا، یہ خشونت کا تعلق سے عند الحفیظہ سے ہے. یہ نہیں کہ ہر موقع پر غصہ ناک پہ چڑھا ہوا ہے اور ہر بات پہ غصہ آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب کوئی حرکت کی جائے گی جب بھی غصہ آتا ہے، جب بھی تنبیہ کی جاتی ہے، بلا وجہ کی نہیں بات ہوتی ہے. یہ خشنون عند الحفیظہ، جب کوئی حمیت کی، غیرت و غضب کی بات ہو، اس پر سخت ہو جاتے ہیں، درست بن جاتے ہیں. ایسے لوگ جو ایسے مواقع پر نہایت ہی اکھڑ، درست اور سخت ہوتے ہیں، وہ میری مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ان دولوست اللہ ان لانا دولوست، کیونکہ ان کا دخول وغیرہ فیل پر ہوتا ہے، اور یہاں پر جو اس لیے مانی ہے کیونکہ بات میں لانا آ رہا ہے، اس کے قرینے سے یہاں پر میں پہلے لانا کو محدود کر دیا گیا، اور وہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں. ان دوسرا کے معنی کمزوری کیا ہے؟ کیا تھے؟ کمزوری ہے. یعنی اگر کوئی کمزوری والا کون ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کمزور پڑ جائے، نرم پڑ جائے، ڈھیلا پڑ جائے، تو ڈھیلا پڑتا ہے کون؟ جو کہ نرم ہو، جو کہ کمزور ہو. تو اگر کوئی کمزوری دکھاتے ہوئے ڈھیلا پڑ جائے، نرم پڑ جائے، نرمی اختیار کر لے، لیکن یہ لوگ ایسے موقع پر جبکہ حمیت و غیرت و غضب کا تعلق ہوتا ہے. حفیظہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کسی قابل حفاظت چیز کے لیے غصہ ہو جائے، عزت و آبرو قابل حفاظت ہے، جان و مال قابل حفاظت ہے، اس کے لیے آدمی کو غصہ آ جائے، اس کا نام حفیظہ ہے، اور یہ حفاظت. اگر کوئی کمزور نرم پڑ جائے، ڈھیلا ہو جائے ایسے موقع پر، یعنی جب کہ تقاضۂ غیرت و حمیت کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر یہ درست و سخت ہو جاتے ہیں. تو ایسی جماعت سخت مزاج میری امداد کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی، جو کہ ایسے موقع پر بہت سخت ہوتی ہے، اگرچہ کمزور آدمی نرم ہی کو نہ پڑ جائے. اور ایک اس کے بارے میں یہ قیاس کیا تھا کہ بجائے اس کو دوسرا پڑھنے کا لوسا پڑھا جائے، تو اس کے معنی اس کے مطلب مضبوطی اور قوت کی ہو جاتی ہے. کہ اگر طاقت والا نہیں، طاقتور انسان بھی ڈھیلا پڑ جائے، تب بھی یہ لوگ ڈھیلے نہیں پڑتے اور کمزور نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک مستحق امداد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ جو لانا کے بعد نون کے بعد الف ہے، یہ الف و تسنیہ کا نہیں ہے، بلکہ نون کے بعد جو الف ہے وہ شعر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے اس کو الف اشباع بولا جاتا ہے. یعنی ان لانا دول مستدل ہے، اس میں الف نہیں نون کے بعد، خالی نون زبر نہ ہے، نون الف زبر نہ نہیں ہے. قوم یہ مبتدا محذوف کے بنے، ہم قوم یا اولئک قوم اذا الشر ابدا الناس
नाजिज़ैहि लहुम। नाजिज़ुन जमा नवाजिज़ के माने दांत के होते हैं, अंदर के दांत होते हैं, सभी चबाते हैं दाढ़ वगैरह, जिसको नाजिज़ कहते हैं। अब्दु अलैहि बिन नवाजिज़ है। और अब्दा युब्दिल माने जाहिर कर देना, और शर और मुकाबले खैर नहीं, यहाँ पे शर से मुताल्लिक़ क़िताल और जंग है, लड़ाई भिड़ाई है। तो यहाँ पर जंग को एक दरिंदे से तशबीह दी गई है कि दरिंदा अपने शिकार को खाने के लिए अपने दांत निकाल लेता है ताकि उसको चबा ले, उसका खून पी जाए। तो इसीलिए दरिंदा जंग जब अपने दांत उनके सामने निकाल लेता है, एक फूल भी हमारे दोस्त बोलते थे मुँह छियार लेता है, पूरब के दिन क्या होते थे मुँह छे दांत निकालने को, तो ये उनकी बोली थी। वो कहते हैं कि वो अपने दांत निकाल लेता है। तो दांत का निकालना एक किनाया है कि जब जंग अपने जोर को शबाब पर होती है, वक़ीज़ुल मारक जैसे बोलते हैं अरबी में, जब जंग हमसान की चल रही होती है, दोनों का रंग पड़ा होता है, उस मौके पर ये लोग जंग से भागते नहीं हैं बल्कि जंग की जानिब तेज़ी से लपकते हैं। अब तेज़ी से लपकने को उन्होंने तारू से ताबीर किया, यानी असराउले के माना था। तो आदमी किसी के पास जल्दी जाते कहते ना, उसके पास वो उड़ के पहुंच गया, क्या बोलते हैं उड़ के पहुंच गया। मैं चाहता हूँ उड़ के वहाँ तक पहुँच जाऊँ, यानी बहुत तेज़ी से चला जाऊँ। तो तारा यानी कि उनके पर लगे होते हुए ऊपर लगा के उड़ जाते हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि वो तेज़ी के साथ उसकी जानिब लपकते हैं, दौड़ कर जाते हैं। और जाते कैसे हैं, ज़राफ़ातिन, जमात भी जाते हैं और तन्हा भी जाते हैं। वाहिद जमा मुख्तलिफ हो जाएगी तन्हा के बारे में, तो तन्हा भी जाते हैं और जमात भी जाते हैं, यानी वो जिस शक्ल में भी होते हैं तन्हा निकल पड़ते हैं, और अगर टोली की शक्ल में तो टोली शक्ल में निकल पड़ते हैं। अब ये ज़राफ़ातिन दोनों हाल बनेंगे, तारुफ के लिए ज़मीर फ़ाइल उससे। तो ये उस जंग की जानिब रवा दवा हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं जमातों की शक्ल में और तन्हा तौर पर, यानी तन्हा और जमात की शक्ल में उसके पास दौड़ कर पहुँच जाते हैं, यानी जंग से भागते नहीं हैं। हमने तो आपको दावत दी थी मदद कि आप आइए हमारी मदद कीजिए, आपने तो किसी ने साथ नहीं दिया, सब लोग चुप्पी साथ ली, खामोशी अख्तियार कर ली। उनकी तारीफ करें कौमुन इज़श्शर्रु नाजिज़ैहि लहुम, यानी कौमुन क़ालू इज़श्शर्रि ज़राफ़ातिन व वहदाना इज़ा अब्दा नाजिज़ैहि, जब वो दरिंदे मौत अपने दांत निकाल लेता है। दांत कब निकालता है आदमी, जब उसको गुस्सा आता है कि हम किसी सामने वाले को चबा लेंगे, खा लेंगे। तो ये हमारे जब जंग बहुत सख्त और तेज़ हो जाती है तो ऊपर वो उसकी जानिब वो लपक पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं जमातों की शक्ल में और तन्हा तौर पर। आगे जो बात है वो है ला यसअलूना अख़ाहुम हिना यदुबहुम बिन्नाइबाति अला मा क़ालू। अब यहाँ पे सारा यसअलू सवाल का एक ख़ास इस्तेमाल किया गया है कि इस सवाल को मुतअद्दी बदो मफ़ऊल फ़ेल की शक्ल में इस्तेमाल किया गया। इसमें अख़ाहुम ये मफ़ऊल अव्वल है और बाद में आखिर में जो आ रहा है लफ्ज़ बुरहाना, ये इसका मफ़ऊल सानी है। तो यहाँ पर सअला का इस्तेमाल उस तरह हुआ है, इसको अंग्रेज़ी में टू आस्क समवन फॉर समथिंग, किसी से कुछ मांगना। ऐसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, तो का काफ़ी खिताब मफ़ऊल अव्वल है, जिससे मांगा जाता है क्या है मफ़ऊल, और जो चीज़ मांगी जाती है वो क्या है, जैसे मीन होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट। आप किसी से मांग रहे हैं और एक कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं, तो दो मफ़ऊल होते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पर वो नहीं मांगते हैं यानी नहीं तलब करते हैं। यहाँ पे सवाल करना पूछने के माने में नहीं है, किस माने नहीं है, पूछने के माने में नहीं। पूछने से बोलते हैं दरियाफ्त करना, सवाल करना, उस माने में नहीं है। उसके लिए जो आता है सअला फुलाना नंकरा, तो आस्क समवन अबाउट समथिंग, ये होता है, उसका इस्तेमाल अलग होता है। यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो मांगने के माने में, तलब करने के माने में। वो नहीं मांगते हैं अपने भाई से, क्या नहीं मांगते, दलील नहीं मांगते। कब नहीं मांगते हैं, जब वो उनको मसाइल के मौके पर पुकारता रहता। नदब यंदुब उन्होंने दावत देना, बुलाना, पुकारना। नाइबत जमा नाइबात जमा मुकस्सर है और नवाइब जमा आती है, जमा सालिम नाइबात और नवाइब जमा
مکسر ہوتی ہے. تو جب حوادث اور مصائب کے موقع پر یہ بھائی ان کو پکارتا ہے. بھائی مراد کون ہے؟ ان کے قبیلے کا فرد, ان کے قبیلے کا آدمی, ان کا برادر رہتے ہیں, بولتے ہیں ہمارا برادر ہے. جیسے بھوسی لوگ کہیں ہمارا برادر ہے, قصائی کہیں ہمارا برادر ہے. تو ان کے قبیلے کا, خاندان کا فرد کیا ہے, وہ جب ان کو پکارتا ہے حوادث اور مصائب کے موقع پر, تو وہ اس سے اس کے دعوے کی دلیل نہیں مانتے. برہانم یہ علامہ قال ہے, کہتے ہیں اقیم البینۃ علی ما قلت, اقیم البرہان علی ما قلت. یہ نہیں کہتے کیوں بلا رہے ہو, کس لیے بلا رہے ہو, کہاں بلا رہے ہو, یہ سب نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جو سوالات کرتے ہیں وہ لوگ جو ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں, مدد نہیں کرنا چاہتے, اور جس کو مدد کرنا چاہتے فوراً مدد کے تیار رہتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں ضرورت ہے بتائیے گا, کوئی ضرورت ہے تو فون کر لیجیے گا, کوئی پریشانی تو بتائیے گا. حالانکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ آدمی سمجھ کے جو کام ہوتا ہے کرنا خود کر دیتے ہیں, اس کو مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان سے کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سمجھ رہے ہیں اس وقت ان کو اس کی ضرورت ہے, وہ خود انہوں نے کر دیا. اب ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہماری چیز لا کے دیجیے, ہم کوئی چیز فراہم کیے, لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر کہے خود کام کر لیتے ہیں. تو جو لوگ ٹالنا چاہتے ہیں اور دفع کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کیوں لا رہے ہو, کیا کام ہے, کیوں دعوت دی ہم کو, کہاں جانا ہے, یہ سارے سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو مدد نہیں کرنا ہوتی. تو یہ اپنے برادر سے اس پر جو ان پر جب وہ انہیں مصائب پہ بلاتا ہے کہ وقت میں, اب حین یندو من نائبات, تو اس سے اس کے دعوے کی دلیل یا اس کے اس قول کی دلیل نہیں مانتے. بتاؤ کیا دلیل ہے تمہاری, کہ فلاں تم پہ حملہ کیا ہے, کس تم پر زیادتی کی ہے, تم ثابت کرو گے تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اور جب تو ثابت کرے گا فلان چلی آئے گی. ثابت کرے گا فلاں چیز مارا تھا, فلاں نے ہم پر حملہ کیا تھا, تو اس کا وقت کہاں بچے گا. اس کو چاہیے کہ فوراً ہی مدد کرے اس کی. بہترین اسلام والے اس کے اندر لا یسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال انا لا اسألك برهانا على ما تقول. آپ بول سکتے ہیں میں آپ سے آپ کی قول دلیل نہیں مانگتا, لا اسألك برهانا على ما تقول. ہم لوگ صرف پڑھتے ترجمہ کرتے اور اسی میں بس ہو جاتے ہیں, اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. یہ اشعار ترجمے کے لیے نہیں ہوتے, زبان سیکھنے کے لیے ہیں. انا دعوتك في النائبات فلن تجبني, میں نے ایسا پکارا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا, نہیں آیا میرے پاس. یہ استعمال کرنا سیکھ گیا, یہ استعمال ہے جو سیکھے تب فائدہ ہوگا کا. بس ترجمہ کر کے کیا کر دیں گے آپ. یہ ترجمہ گھنٹہ نہیں ہے, ترجمہ ہوتا ہے وہ جو 2 دن کے بعد ہوگا, وہاں ترجمہ پھر دکھایا جاتا ہے. یہاں تو زبان سکھائی جا رہی ہے, انداز سکھایا جا رہا ہے, تاکہ آپ انداز کو سیکھیے پھر وہاں پہ برتیے, وہاں پہ برتیے, یہاں سیکھیے وہاں برتیے. لیکن وہ الٹا سب کرتے, کیا کرتے ہیں یہاں پہ سارا زور ترجمہ لکھنے پر, سننے پر, اور آگے بڑھتے نہیں اس سے آگے. ترجمہ تو یہاں پہ صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے سمجھانے کا, کہ ہاں تاکہ آپ مفہوم سمجھ جائیں اس کا مطلب یہ. اس سے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں. اصل اہمیت کیا ہے کہ آپ اس کے انداز کو سیکھیے جو آپ گئے. اب یہ انداز قوم اذا الشر ابداء الناجزین, بہترین انداز استعمال کیا گیا. اور تعالیٰ علیہ ذرافت یہ بہترین انداز ہے. اب کہتے ہیں ان الطلبة اضطروا الى القاعدة ذرافات ووحدانا عندما سمعوا ان الشيخ الفلاني يلقي محاضرة حول هذا الموضوع. حق کرے ہوئے طرح بھی گئے, جماعت شریف میں بھی گئے. اس طرح بول سکتے نہیں بول سکتے, اس لیے جو ہے کہ آپ لوگ استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ پڑھ کے اپنے رکھ لیا اور یا تو امتحان میں لکھ دیں گے جو اشعار یاد تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے, تو یہ کیجیے آپ. لیکن قومی وإن كانوا ذوي عدد. اب یہ لیکن کہ قومی اس کا اسم ہو جائے گا, اور یہ لیسو من الشر فی شیء, یہ اس کی خبر ہے. لیسو من الشر فی شیء, میری قوم کا جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں. ابھی لیسو من الشر فی شیء ایک انداز بیان ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی ان کا اس سے سمبند نہیں ہے. کہتے ہیں نتھنگ ٹو ڈو وتھ وار, انگلش میں بولتے ہیں, یعنی ان کا جنگ سے کچھ واسطہ نہیں ہے. تو یہ جو فی شیء کہا گیا, وہ لیس من ذلک فی شیء, مطلب کیا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور کا واسطہ نہیں ہے. اب یہ تعبیر آپ کو ملے کہیں اور آسانی کے ساتھ,
यहाँ लिखी हुई موجود ہے, اس کو یاد رکھیے. وہ ليس من الخير في شيء, اس میں اس کو نیکی چھو کے نہیں گئی ہے, اس کو نیکی ہوا نہیں لگی ہے, اس کو دوسرے واسطہ بھی نہیں ہے. وہ ليس من الخير في شيء, وہ ليس من الجود في شيء, اس کا صحابہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ ليس من العلم في شيء, اس کو علم کی ہوا لگی ہی نہیں ہے. وہ ليس من العلم بول سکتے نہیں بول سکتے, خالی یہ پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے, تاکہ آپ آئندہ بھی استعمال کر سکیں اس کو. اور پھر وہ امتحان, اگرچہ یہ شر کیا ہو, بالکل آسان ہو, ہلکا ہو, یعنی یہ جنگ کتنی معمولی کیوں نہ ہو. ہانا میں الف اشباہ کے لیے ہانا وہ ان کا نا حینن کے من کیا ہے, تو ان کا تعلق جنگ سے بالکل نہیں ہے. وہ ان کا اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کم تعداد میں ہیں, اس لیے جنگ نیت کرتے ہیں, جنگ سے ڈرتے ہیں. کہہ رہے وہ ان قانون ذوی عدد, نہیں ذوی عدد میں تنوین کو آپ تنوین تفخیم مان لیجیے. کیا یعنی ذوی عدد کبیر کے معنی, اگرچہ ان کی تعداد بڑی ہے, بڑی تعداد ہونے کے باوجود میری قوم کے لوگ جنگ سے کسی قسم کا واسطہ اور ناطہ نہیں رکھتے ہیں, اگرچہ جنگ معمولی اور ہلکی کیوں نہ ہو. یعنی معمولی جھڑپ ہو رہی ہو, اس میں بھی شریک نہیں ہوتے. ایک تو گھمسان کا یدھ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بات الگ ہے. چھوٹی موٹی جنگ ہوتی ہے, دو ہاتھ چار ہو رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے دستوں گرے ہوا ہو رہے ہیں, اس میں بھی شریک نہیں ہونا چاہتے. نہیں سمجھتے رہے وہی تھا, وہی ہے نا, ان وصلیہ ہے, اور پہلے بھی ان کا تھا وصلیہ تھا. اگرچہ وہ جنگ معمولی ہو, ہلکی قسم کی ہو, اگرچہ یہ لوگ بڑی تعداد میں ہو, ان قانون یہ وہی کم ضبط, یہ بھی یاد رکھنے والا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فقرے ہوتے ہیں, اگر یاد رکھیں گے تو بر وقت کہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ, اور یاد ہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. یاد کرنا خالی رٹنا نہیں ہے, سمجھ کے کہ اس موقع پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے, ہم بھی اختیار کریں. یجزون من ظلم اہل ظلم مغفرۃ, یعنی یجزون مغفرۃ من ظلم اہل ظلم, یہاں پہ من کا استعمال کر دیا گیا ہے. اگرچہ عام طور پر جزا بول دیتے ہیں, جزاک اللہ خیر کیا بول دیتے ہیں, بولتے نہیں بولتے ہیں, لیکن دیکھیے خاص استعمال کیا ہے, یجزون ظلم اہل ظلم مغفرۃ, تو اہل ظلم کے ظلم و زیادتی کا بدلہ وہ معافی سے اور درجہ سے دیتے ہیں. مغفرت مانے بخشش, یعنی وہ بخش دیتے ہیں ظالموں کے ظلم کو. جو زیادتی کر رہا ہے, ظلم مانے کیا ہوتے ہیں, زیادتی اور ناانصافی کے. ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں, زیادتی اور ناانصافی کے. وقت و شفیع اگر محلی آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتیوں کو, ناانصافیوں کو معاف کر دیتے ہیں, بس اس کا مفہوم یہی ہے. ومن اساءۃ, اب یہ اساءۃ اور احسان دونوں ایک دوسرے کے مقابل الفاظ ہیں, جس کا اتفاق پائی جاتی ہے. یا تو انسان محسن ہوتا ہے یا مسیء ہوتا ہے, نیکوکار ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے. تو اساءۃ السوء مانے کیا ہے, بدکاروں کی بدکاری, مطلب کیا ہے, بد معاملہ کرنے والوں کی بد معاملگی, اور گستاخی کرنے والوں کی گستاخی. سب ہے اسائل کے صرف گستاخی کرنا, بدتمیزی کرنا, اور کسی کی بدنامی کا سبب بننا, اور کوئی برا عمل کرنا, برا سلوک کرنا, سب اساء کرتا ہے, سب کس میں نخرے پائے جاتے ہیں. تو اساء نے کہا ہے عمل عملا سیئا, اور آسرما کیا ہے, عامل عمل حسن. تو بدکاروں کی بدکاری کا, بد معاملوں کی بد معاملگی کا بدلہ حسن سلوک سے دیتے ہیں, یہ ان کا عمل ہے. یعنی ان لوگ کا, یعنی ان کو تمیز نہیں ہے کن کے ساتھ احسان کرنا ہے اور کن کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے, کن کے ساتھ زیادتی کرنا ہے اور کن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے. یہ اس کی تمیز نہیں ہے ان کو. تو یہ بہت زیادہ نہیں, یہ لیسن میں بہت زیادہ یہ طنز یا حجب ملیح بہت ہی خوبصورت انداز میں, دبے انداز میں ان پر وہ خپتی کس رہا ہے, طنز کر رہا ہے. کأن ربک, اور دیکھیے سے بڑھ کر کیا ہے, کأن ربک لم یخلق لخشیتہ, لگتا ہے کہ آپ کے پروردگار نے, رب کیا ہے, یہ کأن کا اسم ہے, اور لم یخلق لخشیتہ انسانا, یہ اس کا مفعول بھی ہے, نہیں پیدا کیا
آپ کے پروردگار نے اپنی خشیت کے لیے، اپنے خوف کے لیے کسی انسان کو ان کے علاوہ تمام لوگوں میں سے، یعنی پورے دنیا کے لوگوں میں سے ان کے سوا کسی انسان کو اللہ نے اپنی خشیت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو اب ان کا کام تو اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے کہ وہ کسی پر کیوں ہاتھ اٹھائیں گے، کسی کے اوپر دسترازی کیوں کریں گے، یہ ان کے بس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیکہ دے رکھا ہے ان کو خدا ترسی کا، خدا ترسی کا ٹھیکہ دے رکھا ہے، یہ ٹھیکیدار ہے خدا ترسی کے۔ اب کوئی یہ کام اور نہیں کرے گا، تو لہٰذا اب یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے، اب ہم ہی کیا کریں گے، یہ خشیت کا عمل اختیار کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی سے جنگ نہیں کریں گے، یہ ان کا عمل ہوگا۔ لگتا ہے کہ آپ کے پروردگار نے اپنی خشیت کے لیے دنیا کے تمام لوگوں سے ان کے سوا کسی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ ترکیب بھی بہت شاندار ہے، انداز بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا کی ترکیب، کاش میرے واسطے ان کے بجائے، با میں یہ با بدل اور عوض کے لیے ان لوگوں کے بجائے، میری قوم کے بجائے میرے لیے کچھ ایسے لوگ ہوتے، یعنی جو میری قوم بنو العنبر ہے، ان کے بجائے میرے واسطے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا ہم نے کہتا ہے ادارہ کی وہ کہ جب وہ سوار ہوں تو کیا کریں، شد الغارت فرسان و رکبان، فارس جمع فرسان آتی ہے، فوارس بھی آتی ہے، یعنی شہ سوار ہے، گھڑ سوار، اور راکب جمع رکبان آتی ہے، اور رکب بھی آتی ہے، اور رکاب بھی ہے، اس کے معنی آتے ہیں سوار لوگ۔ تو عام طور سے اونٹ کی سواری کرنے والوں کو رکبان کہہ دیتے ہیں، اور گھوڑے کی سواری کرنے والے کو فرسان بول دیتے ہیں۔ خیر نساء رکبن الابل، حدیث میں آتا ہے خیر نساء رکبن الابل۔ اب دوڑیے گے، اب وہ گھوڑے میں سوار ہوا تو اس کے لیے رکیبہ بولیں گے، بولیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور پر راکب کا لفظ بولتے ہیں تو اونٹ پر سوار کرنے والے کے لیے، اور گھوڑے کے لیے فارس بول دیتے ہیں، یہ فرق کیا جاتا ہے۔ تو وہ شہ سوار اور شد سوار کی حالت میں یہ زوردار حملہ کرتے ہیں۔ تو کاش ان کے بجائے میرے واسطے وہ لوگ ہوتے کہ وہ شہ سواری اور شد سواری کی حالت میں زوردار حملہ کرتے، ذرا کہ وہ جب سوار ہوتے تو وہ زوردار حملہ کرتے اس حال میں کہ وہ شد سوار ہوں یا شہ سوار۔ اغارۃ مصدر ہے اغارہ یغیر کا، اس کے معنی حملہ کرنا، اسی سے بنا اس مغارت میں مغارات آتی ہے، اور شدہ یشد شدن شدہ اعلیٰ معنی آتے ہیں زوردار حملہ کرنا۔ شد الغارہ مانا کیا ہے، شن الغارہ ہے، شن الغارہ بولے نا، شد زوردار حملہ کرے، بس اس کے معنی یہ ہے۔